الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صغرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، قلب پردہ آئی جو نظر چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ نساء کی آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔
ایک عالم ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا فرض منصبی ہے کہ حالات حاضرہ کے فتنوں سے اور اغیار کی سازشوں سے آپ کو آگاہ کیا جائے اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے ان فتنوں کی سرکوبی کا جو راستہ ہے وہ بھی بتایا جائے۔ چونکہ گزشتہ دنوں ملالہ یوسفزئی نے ایک برطانوی فیشن میگزین ووگ کو ایک انٹرویو دیا جس میں بہت سی باتیں خلاف شریعت، حیا باختہ اور مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنی۔ ایک جملہ اس نے یہ کہا کہ کسی کو لائف پارٹنر بنانے کے لیے، جیون کا ساتھی بنانے کے لیے نکاح کی اور نکاح نامے پر دستخط کی کیا ضرورت ہے؟ ایک معاہدے کی، ایک کانٹریکٹ سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر اس معاہدے کے بھی کسی کو لائف پارٹنر بنایا جا سکتا ہے۔ اتنی بات سمجھ لے کہ مغرب کسی پر یوں ہی مہربان نہیں ہوتا۔ مغربی میڈیا ہر ایک کو ہیرو نہیں بناتا۔ یورپی یونین کسی کو یوں ہی نوبل پرائز نہیں دیتا، اس کے پیچھے ایک سوچ، ایک سازش، ایک پروگرام ہوتا ہے جس کا پتہ مومن کو دور اندیشی کی وجہ سے فوری پتہ چل جاتا ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو فراست ایمانی اور دینی بصیرت سے محروم ہوتا ہے، اس کو اس سازش کا پتہ بہت بعد میں جا کر پتہ چلتا ہے۔ تو اسلام نے سب سے زیادہ جس کو فوکس کیا وہ حیا ہے، اور کفر نے سب سے زیادہ جس کو پھیلانے پر زور دیا وہ بے حیائی ہے۔ حیا اور ایمان کا کنیکشن اور تعلق، اٹیچمنٹ اور وابستگی اتنی مضبوط ہے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء والایمان قرنا، حیا اور ایمان ساتھی ہیں، لازم ملزوم ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہیں، جزء لا ینفک ہیں، ایک جسم ایک جان ہے، جب ان میں سے ایک چیز جائے گی تو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ حیا گئی تو ایمان کا بھی جنازہ نکل گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی وضاحت فرمائی، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، حیا گئی اب جو جی میں آئے کرتا پھرے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ تو
سارا زور بے حیائی کے پھیلانے پر لگا دیا۔ میں کئی دفعہ یہ بات کوٹ کر چکا ہوں کہ ایک یہودی نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے، غالباً 99 میں ایک آرٹیکل لکھا۔ اس میں لکھا کہ فیوچر میں آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان پر گولی، میزائل، ٹینک، بارود یا ایٹم بم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دو چیزیں مسلمان معاشرے میں داخل کر دو، مسلمانوں کی جو دینی حمیت ہیں، غیرت ایمانی ہے، اس کا جنازہ اڑ جائے گا۔ ایک شہوات اور دوسری چیز شبہات۔ آج میں شہوات پہ بات کرنے لگا ہوں کہ خواہشات نفسانی کو ابھارنا، غلط خیالات کو پروان چڑھانا، اس کے دل کو گناہوں کا پروڈکٹر بنانا، اور فحاشی اور عریانیت ختم ہوتی ہے نکاح سے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت۔ اور دوسری روایت میں جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ صحابہ کی جوانوں کی جماعت میں آپ کا تشریف لے جا کر یوں فرمانا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، جو تم میں نکاح کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر، یہ نظر کو جھکاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ نظریں جھکے گی تو شرمگاہ محفوظ، اور نظر جھکانے کے لیے نکاح۔ قرآن کریم میں اللہ نے مذکر کے صیغے بتائیں، لیکن مراد عورتیں بھی ہیں۔ لیکن جب نظریں جھکانے کا نمبر آیا تو قرآن نے مردوں کے لیے الگ صیغہ، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتوں کے لیے الگ صیغہ، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ذکر کیا۔ اے نبی، مومن مردوں سے بھی کہو نگاہیں نیچی رکھے، مومن عورتوں سے بھی کہو نگاہیں نیچی رکھے۔ جس طرح مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح عورت کا غیر محرم مرد کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ آقا کی خدمت میں ازواج مطہرات دو تشریف فرما ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے ان ازواج سے کہا اندر چلی جاؤ۔ وہ دونوں کہنے لگی الیس هو اعمی، وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ پائے گا۔ آپ نے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تو نکاح کا حکم آپ نے فرمایا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، طاقت رکھنے کے باوجود، نہ نفقے پر قادر ہونے کے باوجود نکاح نہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ تو جو یہ کہے کہ نکاح کرنا بھی نہیں اور لوگوں کو بھی نہیں کروانا، وہ شیطان کی بہن نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آپا ہوگی اس کی۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ ساتھ رہنے کے لیے نکاح اس لیے ضروری ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، اربع من سنن المرسلین۔ نکاح اس لیے ضروری ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، النکاح من سنتی۔ نکاح اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ نکاح اس لیے ضروری ہے کہ انسان اور جانوروں میں فرق یہ ہے، جانور بغیر نکاح اور کانٹریکٹ کے ساتھ رہ کر بچے پیدا کرتے ہیں، جبکہ مسلمان نکاح کے مسنون بندھن میں بندھ کر اپنی اولاد کو بڑھاتا ہے۔ اور اسلام نے اس حیا کی اہمیت کو یوں بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے حیا اور پاک دامنی اختیار کی تو اللہ نے انعام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دیے، جنہوں نے ماں کی گود میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اسی حیا کی برکت سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی اور بھائیوں کو ان کے ماتحت کر دیا۔ اسی حیا کی برکت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی، جس سے عثمان ذو النورین بن گیا۔ اسی حیا کی برکت سے جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کا دامن پکڑ کر اللہ سے دعا کی، اللہ نے بارش برسائی، قحط سالی کو ختم کر دیا۔ اور بے حیائی سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں، قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، اللہ دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو یہ جو شہوات ہے کہ اس کو مسلمانوں میں داخل کر دو، ٹی وی کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، میوزک اور میوزیکل کنسرٹ کے ذریعے سے، تصاویر اور پینافلیکس کے ذریعے سے، مکس گیدرنگ اور کو ایجوکیشن کے ذریعے سے، ماچس کا اشتہار لڑکی ناچ کر دکھائے گی، کھانے کی چیزوں کا اشتہار عورت تھراتے ہوئے دکھائے گی، اسکول کے ریسپشن پر لڑکی، ہاسپٹل کے ریسپشن پر لڑکی، آفس کے ریسپشن پر لڑکی، شاپنگ مال کے ریسپشن پر لڑکی، بس کے اندر آپ کو سرو کرنے والی لڑکی، جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس لڑکی، اور ابھی بائکیاں اور کریم چلانے والی لڑکی۔ اور دوسری طرف دوغلاپن دیکھیے کہ عورت مارچ میں نعرے لگائے جاتے ہیں، اپنا کھانا خود گرم کر لو، ہم تمہاری خدمت نہیں کر سکتی۔ اپنے گھر میں اپنے باپ، بیٹے، بھائی، شوہر کو کھانا گرم کر کے سرو کرنا غلامی ہے، اور جہاز میں غیر مردوں کو سرو کرنا آزادی ہے۔ اپنے سسر، اپنی ساس،
اپنے شوہر کے پاؤں دبانا غلامی ہے، اور ہاسپٹل میں نرسنگ اسٹاف بن کر غیر مردوں کی خدمت کرنا آزادی ہے۔ یعنی آپ دوغلا پن تو دیکھیں، آپ دو رخی تو دیکھیں، آپ جہالت کی انتہا تو دیکھیں، آپ غیرت کا جنازہ نکلتے ہوئے تو دیکھیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا، کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ صحابیات مسجد آ رہی ہیں اور رات کے اندھیرے میں اس وقت عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی تھی۔ کون آ رہی تھی؟ صحابیات، امت کی بہترین عورتیں۔ کہاں آ رہی تھی؟ مسجد میں۔ کس لیے آ رہی تھی؟ نماز کے لیے۔ اور کس سیناریو میں آ رہی تھی؟ اندھیرے میں۔ اندھیرے میں راستہ تنگ تھا، مرد بھی چل رہے تھے، عورتوں کو حکم دیا گیا تم کنارے پر لگ کر چلو۔ عورتیں ایسے کنارے کو لگی کہ ان کے دوپٹے کچی دیواروں سے رگڑ کھانے لگے۔ ادھر تو یہ حکم ہے، اور آج بے پردہ بازار جانے کے لیے، شاپنگ جانے کے لیے، کھلے بالوں کے ساتھ خوشبو لگا کر، تنگ اور باریک کپڑے پہن کر، ہنستے مسکراتے ہوئے، بناؤ سنگار کر کے روڈ کے بیچ میں چلتی ہے کہ عورت کو آزادی مل گئی۔ تو یہ جو میں نے کہا کہ مغرب جس کو ہیرو بنائے، جس کو نوبل پرائز دے، اور برطانوی سب سے بڑے فیشن میگزین ووگ کے سرے ورق پر جس کی تصویر لگائے، وہ ویسے تو نہیں ہے، اور اس پر فخر بھی ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت کا فخر پردہ ہے، عورت کی مان اپنے آپ کو چھپانا ہے۔ عورت نماز مسجد میں پڑھے یا گھر میں؟ گھر میں۔ گھر کے صحن میں پڑھے یا کمرے میں؟ کمرے میں۔ عام کمرے میں پڑھے یا کمرے کے بھی تاریک گوشے میں؟ نماز پڑھے مسجد میں نہیں، گھر میں۔ گھر کے صحن میں نہیں، کمرے میں۔ کمرے میں نہیں، کمرے کے تاریک گوشے میں۔ یہ مسلمان عورت کا فخر ہے۔ برطانوی فیشن میگزین کے سرے ورق ٹائٹل پر تصویر کا چھپ جانا فخر نہیں، بے غیرتی ہے۔ اگر مسلمان ہے، اگر مسلمانوں والی سوچ ہے، اگر ہمارا آئیڈیل امی عائشہ ہے، اگر ہمارا آئیڈیل حضرت فاطمہ ہے، اگر ہمارا آئیڈیل حضرت مریم، کرسچینٹی اور عیسائیت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ حضرت مریم کے فالوورز اپنے آپ کو کہتے ہو۔ بی بی مریم کی پاک دامنی کا لیول تو دیکھیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں صحابیات اور صحابہ کا ذکر ہے۔ اس امت کے بہترین لوگ جن کی قسمت پر فرشتوں نے رشک کیا، جن کے فضائل سن کر پچھلی امتیں بھی ہش ہش کر اٹھی، ان صحابہ کو حکم ہے جب تمہیں نبی کی بیویوں سے، جو امت کی بہترین عورتیں بھی ہیں اور رشتے میں تمہاری مائیں بھی ہیں،
ان سے کچھ مانگنا پڑے، فاسألوہن من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگنا، اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ اور آج کہتے پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، اس سے گندا دل کسی کا نہیں جو یہ بات کرتا ہے۔ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے، بس جی دل صاف ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ جس کی نیت صاف ہو، جس کا دل صاف ہو، وہ یہ جملہ نہیں کہے گا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، ظاہری پردے سے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اسلام نے نکاح کا حکم بھی دیا، فحاشی اور یانیت کو ختم کرنے کا حکم بھی دیا، زنا کے دروازے کو یوں بند کیا کہ زنا کرنا بھی نہیں، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ وہ اسباب، وہ دواعی، وہ عوامل، وہ فیکٹرز، وہ ریزنز جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے۔ فرمایا عورت کا اصل پردہ گھر ہی میں رہے، گھر سے نکلے ہی نہیں۔ قرن فی بیوتکن، دوسرے اسٹیج پر اگر مجبوری میں نکلنا ہے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، بناؤ سنگار کر کے، خوشبو لگا کر، باریک اور تنگ کپڑے پہن کر نہ نکلے۔ تیسرا درجہ ساتھ میں محرم ہو، اکیلی نہ نکلے۔ چوتھا درجہ کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ پانچواں درجہ یہ اپنی نگاہوں کو بھی بولے اپنے قابو میں رکھے، اپنے قابو میں رکھے۔ ان تمام چیزوں کو رونتے ہوئے آج ہماری اقدار کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ہماری اقدار کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ یہ یورپ والے خود پریشان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 2007 میں 64%، 64% خواتین کا یورپین امریکہ کے معاشرے میں قتل ہوا، اور 2009 میں 30,000 خواتین بغیر شادی کے پریگننٹ ہوئی، حاملہ ہوئی، انہیں نوکریوں سے فارغ کیا گیا۔ نیشنل کرائمز وکٹیمائزیشن کے قانون بنتے ہیں۔ امریکہ میں 2008 میں 5,52,000 جنسی جرائم وہ رپورٹ ہوئے۔ وہ معاشرہ جس میں عورت کو سپر پاور وومن کہا جاتا ہے کہ عورت طاقتور ہے، وہ ریپسٹ معاشرہ ہے، اینیمل لورز، عورت کو پبلک پراپرٹی کے طور پر ہر ایک استعمال کرتا ہے، مرد سے شادی کرتا ہے۔ جنسی قانون کو آپ کا لیگل کور دیا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ آج اسلام کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو ہم نے بہت آزادی دی، یہ جو ہم نے سارے رولز توڑ دیے، اس سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے بھی لکھنا شروع کیا، اٹ از ٹائم فار سپر وومن ٹو کم بیک ان ہر باکس، ٹو پٹ ہر باکس، کہ اب عورتوں کو بھی ایک کور میں رکھو، کچھ لیمیٹیشنز لاؤ، کچھ حدود اور قیود رکھو، ورنہ یہ ماں، بہن، بیٹی، یہ سارے رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ ان کا چین اور سکون غارت ہو گیا۔ شوہر بیوی سے نہیں پوچھ سکتا، بیوی شوہر سے کوئی بات پوچھ نہیں سکتی، باپ اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتا، بھائی اپنی بہن سے سوال نہیں کر سکتا۔ وہ تو دوبارہ پیچھے آ رہے، اور کچھ لبرل اور بے غیرت دوبارہ ان کی اقتداء میں آگے جا رہے۔
خدای خدای په شرمونو شرمي، شرمولی خو یسی دی. ایک مسلم معاشرے کو تباہ کیا جا رہا ہے. ایک نقاب تو ملالہ کا اسی وقت اتر گیا تھا جب اس کو یورپ نے اسائلم دیا، پناہ دی. یہ چہرے کا نقاب تو اسی دن اتر گیا تھا. دوسرا نقاب آج اتر گیا ہے کہ نکاح کے خلاف باتیں کر رہی ہے، حیا کے خلاف باتیں کر رہی ہے، اسلامی احکامات کا مذاق اڑا رہی ہے. اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ساری حدیں کراس کر رہی ہے. آج دوسرا نقاب بھی اتر گیا. میرے دوستو، اپنی اولادوں کو ان کے ہاتھوں میں جانے سے بچانا آپ پر فرض اور لازم ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ایسے اسکولوں کا انتخاب کرو جس کے فاؤنڈر اور جس کے پرنسپلز اور جس کے ماسٹر مائنڈ اور جس کے تھنک ٹینکر وہ جو ہیں اسلامی سوچ اور اسلامی اقدار کے حامل ہوں، اس ادارے کا ماحول اسلامی ہو. اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھے، ان کی گیدرنگ اور ان کی سوسائٹی اور ان کے ماحول پر نظر رکھے. اپنی اولادوں کو مدرسوں میں بھیجیں، قرآن ناظرہ پڑھائیں، حافظ بنائیں، پھر عالم بنائیں، پھر عالم کے شارٹ کورسز وہ کروائیں، درسوں میں بٹھائیں، بیانات میں بٹھائیں، خانقاہوں میں بھیجیں، تبلیغ میں بھیجیں، علماء کے ساتھ انہیں جوڑے. وگرنہ آپ کی اور ہماری اولاد ہماری نہیں رہے گی. گود میں ہماری ہوگی، گھر میں ہماری ہوگی، کمرے میں ہماری ہوگی، لیکن ذہن ان کا ہائی جیک ہو چکا ہوگا. اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس بیان ہی کی وجہ سے اتنے بڑے فیشن میگزین میں اس کا انٹرویو چھپنا، پھر صرف انٹرویو نہیں، اس کے انٹرویو لینے پر اپنے ادارے کے لیے اس کو فخر سمجھنا، پھر صرف اس پر بس نہیں، اس کے سرے ورق اور ٹائٹل پر اس کی تصویر لگانا. پھر اتنا ہی نہیں، اس پر لکھا کیا ہے، سروائیور، ایکٹیوسٹ، لیجنڈ. اتنے بڑے بڑے خطاب اس کو کیوں دیے جا رہے؟ کہ یہ اسلام کے خلاف زہر اگل رہی ہے، یہ اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہی ہے، یہ حیا کی چادر کو چھیننے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، یہ مسلمان کے دل سے اس کے آقا اور اس کے محبوب کی سنتوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. ایسے مغربی ایجنٹوں کو، شیطان کے چیلوں کو مسلمانوں نے کل بھی پہچانا تھا، آج بھی پہچانا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی پہچانیں گے. علماء ان کا تعاقب جاری رکھیں گے. یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والا ملک ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس قسم کا نعرہ لگانے والوں کا ملک ہے. 27 رمضان مقدس مہینے میں یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کا نام ہے. اس ملک میں انشاءاللہ اسلامی اقدار پروان چڑھے گی، اسلام کا نظام غالب آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی حمیت، غیرت ایمانی، حیا اور جذبہ شجاعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.